السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 11واں پارہ الحمدللہ مکمل ہونے لگا ہے۔ ہمارا رفتار تھوڑی سلو ہے۔ ہم ہر روز ایک پارہ کرنے کے بجائے 4 دنوں میں ایک پارہ کرتے ہیں، اور 11 پارے ہونے تک ہم 22ویں روزے کو پہنچے۔ آج 23ویں رات ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اگر آج کی رات لیلۃ القدر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہم پہ بھی نازل فرمائے، اور ہمیں بھی اللہ تعالیٰ اس سے فیض یاب فرمائے، اور اس رات میں ہم جو دعائیں مانگیں اللہ تعالیٰ ہماری وہ سب دعائیں قبول فرمائے۔ جو عبادات ہم کریں اسے شرف قبولیت سے نوازے، اور جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں، جو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے دلوں میں محفوظ فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ شروع کرتے ہیں جی جہاں سے چھوڑا تھا ہم نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات اللہ فعلی اللہ توکلت فاجمعوا امرکم وشرکاءکم ثم لا یکن امرکم علیکم غمۃ ثم اقضوا الی ولا تنظرون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان لوگوں کو نوح علیہ السلام کا قصہ سنائیں۔ اس وقت کا قصہ جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں غفلت سے بیدار کرنا تمہارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے۔ توکلت فعلی اللہ توکلت، تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا۔ فاجمعوا امرکم، تم اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو ساتھ لے کر ایک متفقہ فیصلہ کر لو، اور جو منصوبہ تمہارے پیش نظر ہو اس کو خوب سوچ سمجھ لو تاکہ اس کا کوئی پہلو تمہاری نگاہ سے پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے خلاف اس کو عمل میں لے آؤ اور مجھے ہرگز مہلت نہ دینا۔ یعنی جو تم نے میرے خلاف کرنا ہے کر لو، مجھے کوئی مہلت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم نے میری نصیحت سے منہ موڑا تو میرا کیا نقصان کیا؟ میں تم سے کسی اجر کا طلبگار تو نہ تھا، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے خواہ کوئی مانے یا نہ مانے میں خود مسلم بن کر رہوں۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، انہوں نے اسے جھٹلایا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے اسے اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ کشتی میں تھے بچا لیا، اور انہی کو زمین میں جانشین بنایا، اور ان سب لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا۔ پس دیکھ لو کہ جنہیں متنبع کیا گیا تھا اور پھر بھی انہوں نے نہ مان کر دیا، ان کا کیا انجام ہوا۔ نوح علیہ السلام کی اس گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر ستائے ہوئے تھے اپنی قوم کی طرف سے۔ ایک ایسا شخص جو 900 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتا رہے، اور ان میں سے سوائے چند نفوس کے کوئی بھی ان کی نصیحت پہ کان دھرنے والا نہ ہو، تو پھر اس کی گفتگو ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ کر لو بھئی جو کرنا ہے تم نے، میرا نصیحت کرنا، میرا سمجھانا اگر تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے رہا نا تو بس ٹھیک ہے، پھر میں تو اپنے رب پہ بھروسہ کیے بیٹھا ہوں، تم نے جو منصوبہ میرے خلاف بنانا ہے، جو میرے خلاف جو کچھ کرنا ہے کر گزرو، مجھے کوئی کسی قسم کی مہلت نہ دینا، میں اپنے رب پہ بھروسہ کیے ہوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، اور تکذیب کرنے والوں کا جو انجام ہوا وہ پھر آج تک لوگوں کی نظر میں ہے۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المنذرین ثم بعثنا من بعدہ رسلا الی قومہم،
پھر نوح علیہ السلام کے بعد ہم نے مختلف پیغمبروں کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا اور وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، مگر جس چیز کو انہوں نے پہلے جھٹلایا تھا اسے پھر مان کر نہ دیا۔ اس طرح ہم حد سے گزر جانے والوں کے دلوں پر ٹھپا لگا دیتے ہیں۔ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ۔ پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو اپنی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا۔ یعنی نوح علیہ السلام کے بعد کافی عرصہ گزرنے کے بعد کی یہ بات ہے۔ یہاں صرف 3 پیغمبروں کا تذکرہ ہے، نوح علیہ السلام کا مختصر سا ذکر ہے اور اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ بیان کیا گیا۔ مگر انہوں نے اپنی بڑائی کا گھمنڈ کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ بس جب ہمارے پاس سے حق ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کھلا جادو ہے، ان ھذا الا لسحر مبین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم حق کو یہ کہتے ہو جبکہ وہ تمہارے سامنے آ گیا ہے، کیا یہ جادو ہے؟ اسحر ھذا ولا یفلح الساحرون، حالانکہ جادوگر فلاح نہیں پایا کرتے، تم اس کو جادو کہتے ہو جو میں لے کے آیا ہوں؟ کیا تمہیں یہ جادو نظر آتا ہے؟ اگر یہ جادو ہے تو پھر جان لو کہ جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہوا کرتے، وہ تو کبھی فلاح نہیں پایا کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ ظاہر نظر میں جادو اور معجزے کے درمیان جو ایک ریزمبلنس ہوتی ہے، اس کی بنا پہ تم لوگوں نے بے تکلف اسے جادو قرار دے دیا، مگر بیوقوف لوگوں تم نے یہ نہ دیکھا کہ جادوگر کس سیرت و اخلاق کے لوگ ہوتے ہیں، کن مقاصد کے لیے وہ جادوگری کیا کرتے ہیں۔ کیا کسی جادوگر کا یہی کام ہوتا ہے کہ بے غرض اور بے دھڑک ایک جبار فرمانروا کے دربار میں آئے اور اسے اس کی گمراہی پر سرزنش کرے اور خدا پرستی اور طہارت نفس اختیار کرنے کی دعوت دے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا؟ کیا جادوگر اس طرح کیا کرتے ہیں؟ یہ تو ذرا سوچ لو، یہ تو ذرا عقل سے کام لو۔ انہوں نے جواب میں کہا کیا تو اس لیے آیا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور زمین میں بڑائی تم دونوں کی قائم ہو جائے؟ تمہاری بات تو ہم ماننے والے نہیں ہیں۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ۔ اور فرعون نے اپنے آدمیوں سے کہا کہ ہر ماہر فن جادوگر کو میرے پاس حاضر کرو۔ جب جادوگر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جو کچھ تمہیں پھینکنا ہے پھینکو۔ پھر جب انہوں نے اپنے انچر پھینک دیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو کچھ تم نے پھینکا ہے یہ جادو ہے، اللہ ابھی سے باطل کیے دیتا ہے۔ ان اللہ سیبطل، اللہ اسے ابھی باطل کر دے گا۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، مفسدوں کے کام کو اللہ کبھی بھی سدھرنے نہیں دیتا، اور اللہ اپنے فرمانوں سے حق کو حق کر دکھاتا ہے، خواہ مجرموں کو وہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ۔ پھر دیکھو کہ موسیٰ کو اس کی قوم میں سے چند نوجوانوں کے سوا کسی نے نہ مانا۔ ذریتن کا جو لفظ ہے اس کے معنی اولاد کی ہوتی ہے۔ اب یہاں اس ذریتن کے اندر جو مفہوم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بس کچھ جرت مند لڑکے اور لڑکیوں نے جو ان کی اولادوں میں سے تھے انہوں نے اس کو مانا، مگر ان کے ماں باپ اور قوم کے جو بزرگ لوگ تھے ان کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی۔ ان کو بس اپنی دنیا پرستی اور اپنے اغراض کی بندگی اور عافیت کوشی کچھ اس طرح ان پہ چھائی ہوئی تھی کہ وہ ایسے حق کا ساتھ دینے پہ آمادہ نہ ہوئے جس کا راستہ ان کو لگتا تھا کہ یہ خطرات سے پر ہے، بلکہ وہ تو ان نوجوانوں کو بھی روکتے رہے کہ موسیٰ کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم خود بھی فرعون کے غضب میں مبتلا ہو جاؤ گے، تم پہ مصیبت آ جائے گی۔ فرعون کے ڈر سے، یعنی فرعون کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے نہیں مانی موسیٰ کی بات سوائے چند نوجوانوں کے، اور فرعون کے ڈر سے بھی اور خود اپنی قوم کے سربر آوردہ لوگوں کے ڈر سے بھی۔ علی خوف من فرعون و ملئہ ان یفتنہم، انہیں خوف تھا کہ فرعون ان کو ابتدا فتنے میں مبتلا کر دے گا، یعنی ان کو عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اور واقعہ یہ ہے کہ فرعون زمین میں غلبہ رکھتا تھا اور وہ ان لوگوں میں سے تھا جو کسی حد پر رکتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ،
موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ لوگو، اگر تم واقعی اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو اس پر بھروسہ کرو اگر مسلمان ہو۔ انہوں نے جواب دیا، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے۔ یہ انہی نوجوانوں کی دعا ہے۔ انہوں نے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا نا کہ اللہ پہ بھروسہ کرو، تو انہوں نے آگے سے کیا جواب دیا؟ فقالو، انہوں نے کہا اللہ توکلنا، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین۔ اے ہمارے رب، ہمیں ظالم لوگوں کے لیے فتنہ نہ بنا۔ فتنہ بنانا کیا ہوتا ہے؟ ظالموں کے لیے فتنہ آپ کیسے بنتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی بتایا تھا کہ ہمیں تختہ مشق نہ بنا ان کے لیے، یعنی آزمائش تو ان کی ہو رہی ہو اور تختہ مشق ہم بن رہے ہوں، یہ ہے اس کا مطلب۔ جیسے فرعون حضرت آسیہ کو اذیتیں دیتا تھا، تو یہ امتحان تو فرعون کا بھی ہو رہا تھا اور تختہ مشق حضرت آسیہ بنی ہوئی تھی۔ یہ ہے فتنہ کا مطلب۔ ان ظالم لوگوں کے لیے ہمیں تختہ مشق نہ بنا، ہمیں فتنہ نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے۔ اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو اشارہ کیا کہ مصر میں چند مکان اپنی قوم کے لیے مہیا کرو اور اپنے ان مکانوں کو قبلہ ٹھہرا لو اور نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو بشارت دے دو۔ یہ دیکھیں کہ جس وقت مصر میں ان کو اجازت نہیں تھی اجتماعی طور پہ نماز پڑھنے کی، یعنی جب مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے مسلمانوں کے لیے اویلیبل نہ ہوں، انہیں کوئی فتنے کا خطرہ ہو، مصر میں حکومت کے تشدد سے اور خود بنی اسرائیل کے اپنی ایمانی کمزوری کی وجہ سے بھی اسرائیلی اور جو مصری مسلمان تھے ان کے ہاں پھر نماز باجماعت کا جو نظام تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا، بلکہ اجازت دی کہ اپنے ہی گھروں کو، چند گھروں کو سجدہ گاہ بنا لو، ان مکانوں میں مل کے نماز پڑھو۔ جیسا کہ ہمارے ہاں بھی کرونا کے دنوں میں جب مسلمانوں کو یہ اجازت فقہا نے دی کہ آپ اگر مسجدوں میں نہیں جا سکتے تو اپنے گھروں میں ہی باجماعت نماز پڑھ لیا کریں، اپنے گھروں کو ہی سجدہ گاہ بنا لیں۔ تو اسی آیت سے وہ حکم نکلا ہوگا نا، اور اہل ایمان کو بشارت دے دو، وبشر المؤمنین۔ فقال موسیٰ ربنا، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے ہمارے رب، تو نے فرعون اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں زینت اور اموال سے نواز رکھا ہے۔ اے رب، کیا یہ اس لیے ہے کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے روکیں، تیری راہ سے بھٹکائیں؟ اے ہمارے رب، ان کے مال غارت کر دے اور ان کے دلوں پر ایسی مہر کر دے کہ ایمان نہ لائیں جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ پیغمبر اپنی قوم کے لیے بڑا شفیق ہوتا ہے، بہت مہربان ہوتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ جب وہ بد دعا پہ کی ضرورت اسے پیش آتی ہے۔ یہ دعا بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانہ قیام مصر کے بالکل آخری زمانے میں کی تھی، اور اس وقت کی تھی جب پے در پے نشانات دیکھ لینے اور دین کی حجت پوری ہونے کے بعد بھی فرعون اور اس کے جو آیان سلطنت تھے وہ حق کی دشمنی پر انتہائی ہٹ دھرمی کے ساتھ جمے رہے۔ ایسے موقع پر پیغمبر جب بد دعا کرتا ہے نا تو وہ ٹھیک وہی ہوتی ہے جو کفر پر اصرار کرنے والوں کے بارے میں خود اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ کہ پھر انہیں ایمان کی توفیق نہیں نصیب ہوتی جب پیغمبر یہ دعا کرتے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر یہی کہا کہ یہی اللہ کا بھی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، قال قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون۔ اللہ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول کی گئی، ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کے طریقے کی ہرگز پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے۔ اور ہم بنی اسرائیل کو سمندر سے گزار لے گئے، پھر فرعون اور اس کے لشکر ظلم اور زیادتی کی غرض سے ان کے پیچھے چلے، حتیٰ کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو بول اٹھا۔ آخری وقت میں فرعون نے کیا کہا تھا؟ قال آمنت انہ لا الہ الا الذی
आमनत बिही बनु इसराइल व अना मिनल मुस्लिमीन। ये फिरौन कह रहा है, अल्लाह कोट कर रहे हैं कुरान में, अल्लाह फरमा रहे हैं फिरौन ने आखिरी वक्त में ये अल्फाज कहे थे, मैंने मान लिया कि हकीकी खुदा इसके सिवा कोई नहीं है जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए, और मैं भी सरे अतात झुका देने वालों में से हूँ। आखिरी वक्त का ईमान अल्लाह को कबूल नहीं है। जवाब दिया गया, अब ईमान लाता है? अल आन, अब, इस वक्त जब मौत सामने नजर आ रही है। फ़क़द असैत क़ब्लु, हालांकि इससे पहले तो तू नाफरमानी करता रहा। वकुन्त मिनल मुफ़सिदीन, और फसाद करने वालों में से था। अब तो हम सिर्फ तेरी लाश ही को बचाएंगे ताकि तू बाद की नस्लों के लिए निशाने इबरत बने। इस आयत की समझ अब आई है, इस सदी में आके पिछली सदी में, जब फिरौन की लाश वाकई मिली और वाकई इस आयत की सदाकत दुनिया पे खुली कि अल्लाह ने उसकी लाश को कैसे बचा के रखा था, कैसे लोगों के लिए निशाने इबरत बना के रखा। अगरचे बहुत से इंसान ऐसे हैं जो हमारी निशानियों से गफलत बरतते हैं। हमने बनी इसराइल को बहुत अच्छा ठिकाना दिया, नहायत उम्दा वसाइल ज़िंदगी अता किए, फिर उन्होंने बाहम इख्तलाफ नहीं किया मगर उस वक्त जब इल्म उनके पास आ चुका था। इल्म आने के बाद वो इख्तलाफात में पड़ गए। यकीनन तेरा रब क़यामत के रोज़ उनके दरमियान इस चीज़ का फैसला कर देगा जिसमें वो इख्तलाफात करते रहे हैं। अब अगर तुझे इस हदायत की तरफ से कुछ भी शक हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है, लेकिन असल में खिताब कौम से है, आम लोगों से है। आम लोगों को बताना मकसूद है कि अगर इस हदायत की तरफ से आप लोगों को कोई भी शक है जो हमने आप पे नाजिल की है, तो इन लोगों से पूछ ले जो पहले से किताब पढ़ रहे हैं। वो कौन है? यही अहले किताब। लक़द जाअकल हक़्क़ु मिन रब्बिका फला तकूनन्ना मिनल मुमतरीन। फिल वाक़ई ये आपके पास हक ही आया है आपके रब की तरफ से, लिहाजा आप शक करने वालों में से ना हों और उन लोगों में शामिल ना हों जिन्होंने अल्लाह की आयत को झुटलाया है, वरना आप नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाउज़ बिल्लाह कुछ शक था। बस ये खिताब बज़ाहिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, मगर दरअसल बात उन लोगों को सुनाना मकसूद है जो आपकी दावत में शक कर रहे थे। और अहले किताब का हवाला इसलिए दिया गया कि अरब के अवाम तो आसमानी किताबों के इल्म से वाकिफ़ नहीं थे, उनके लिए तो ये आवाज़ बिल्कुल नहीं थी। मगर अहले किताब के उलमा में से जो लोग मुनसिफ मजाज थे, वो इस अमर की तस्दीक कर सकते थे कि जिस चीज़ की दावत कुरान दे रहा है, ये वही चीज़ है जिसकी दावत तमाम पिछले अंबिया देते रहे। जैसा कि हज़रत खदीजा जब पहली वही नाजिल हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरका बिन नौफल के पास ले गई, तो उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, ये वही नामूस है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आता था। आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। ज़ाहिर है अहले किताब को तो पता था, उनके पास तो आसमानी किताबों का इल्म था और उन किताबों में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत मौजूद थी। वो निशानियां देख के पहचान लेते थे अहले किताब, चाहे वो यहूद हों या नसारा हों। हकीकत ये है कि जिन लोगों पर तेरे रब का कौल साबित हो गया, रास्त आ गया, इन्नल्लज़ीना हक्कत अलैहिम कलिमतु रब्बिका ला युमिनून, उनके सामने खा कोई निशानी आ जाए वो कभी ईमान लाकर नहीं देते जब तक कि दर्दनाक अजाब सामने आता ना देख लें। फिर क्या ऐसी कोई मिसाल है कि एक बस्ती अजाब देखकर ईमान लाई हो और इसका ईमान उसके लिए नफा बख्श साबित हुआ हो? यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के सिवा इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। वो कौम जब ईमान ले आई थी तो अलबत्ता हमने उस पर से दुनिया की जिंदगी में रुसवाई का अजाब डाल दिया था और उसको एक मुद्दत तक जिंदगी से बहरामंद होने का मौका दे दिया था। ये कौम जो थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की, मुफस्सिरीन उसकी वजह ये बयान करते हैं कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम भी ज़ाहिर है उसी तरह से तकज़ीब कर रही थी जैसे बाकी अंबिया की कौमों ने, बाकी रसूलों की कौमों ने उनकी तकज़ीब की, उनको झुटलाया, बात ना मानी। तो आखिरकार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को ये कहा कि 3 दिन के अंदर तुम पे अजाब आ जाएगा
اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر یہ اطلاع دینے کے بعد اپنا ٹھکانہ چھوڑ کر چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ جب تک اجازت نہ دے پیغمبر کو وہ جگہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوتی اللہ کے حکم کے بغیر۔ جب یونس علیہ السلام چلے گئے، پیچھے سے قوم نے آثار دیکھے عذاب کے، تو انہوں نے توبہ استغفار شروع کر دی۔ سب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور اللہ سے استغفار کرنا شروع کیا، معافی مانگنی شروع کی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا۔ تو یہ ایک ہی مثال ہے دنیا میں کہ کوئی قوم جو ہے آخری وقت میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے اور اس کا یہ استغفار کرنا، اس کا اللہ سے معافی مانگنا اس کو فائدہ دے۔ اس لیے کہا گیا فلولا کانت قریۃ آمنت، پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی ہو؟ عذاب دیکھنے کے بعد تو فرعون کا ایمان نہیں اللہ تعالیٰ نے مانا، لیکن یہ ایک واحد مثال ہے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی کہ وہ عذاب دیکھ کے ایمان لائی، عذاب دیکھ کے اللہ سے معافی استغفار کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو قبول کر لیا۔ ان کا ایمان ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوا۔ یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا ایسی کوئی مثال نہیں ہمیں ملتی۔ وہ قوم جب ایمان لے آئی تھی تو البتہ ہم نے اس پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ٹال دیا اور اس کو ایک مدت تک زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا۔ اگر تیرے رب کی یہ مشیت ہوتی کہ زمین میں سب مومن اور فرما بردار ہوں تو سارے اہل زمین ایمان لے آئے ہوتے۔ یہ رب کی مشیت نہیں ہے، پھر تو امتحان ہی ختم ہو جائے نا۔ اگر اللہ سب کو ہی جبرن مومن بنا دے تو پھر امتحان کیسا؟ اللہ نے تو یہ دنیا بنائی اسی لیے لِنَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھنا چاہتے ہیں تمہیں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ پھر کیا تو لوگوں کو مجبور کرے گا کہ وہ مومن ہو جائے؟ کوئی متنفس اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کیونکہ مکی زندگی ہے، یہ مکی صورت ہے، اور وہاں پہ حالات جو مکہ کے تھے، مومنوں کو ستایا جا رہا تھا، جو انفلوئنشل قسم کے لوگ تھے، جو سردار تھے، وہ بات مان کے نہیں دے رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ کیوں نہیں مان جاتے، یہ لوگ کیوں ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ہاتھ میں تو ہے ہی نہیں، ہدایت تو میرے ہاتھ میں ہے، آپ کیسے لوگوں کو مجبور کر سکتے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کوئی شخص بھی اللہ کے اذن کے بغیر ایمان نہیں لا سکتا۔ اور اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ عقل سے کام نہیں لیتے وہ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، ان سے کہو زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اسے آنکھیں کھول کر دیکھو۔ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ایک ایک چیز میں آپ کو اللہ کا رنگ نظر آئے گا، اللہ کی قدرت کی نشانیاں نظر آئیں گی۔ اور جو لوگ ایمان لانا ہی نہیں چاہتے ان کے لیے نشانیاں اور تنبیہات کیا فائدہ دے سکتی ہیں انہیں۔ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، اب یہ لوگ اس کے سوا اور کس چیز کے منتظر ہیں کہ وہی برے دن دیکھیں جو ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ دیکھ چکے ہیں۔ ان سے کہو اچھا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔ قُلْ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، پھر جب ایسا وقت آتا ہے تو ہم اپنے رسولوں کو اور ان لوگوں کو بچا لیا کرتے ہیں جو ایمان لائے ہوں، یعنی جب عذاب آتا ہے تو اللہ مومنوں کو نکال دیتے ہیں۔ ہمارا یہی طریقہ ہے، ہم پر یہ حق ہے کہ مومنوں کو بچا لیں۔ حقاً علینا ننجی المؤمنین، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم ابھی تک میرے دین کے متعلق کسی شک میں ہو تو سن لو کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان کی بندگی نہیں کرتا۔
فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بلکہ صرف اسی خدا کی بندگی کرتا ہوں جس کے قبضے میں تمہاری موت ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہوں، اور مجھ سے فرمایا گیا ہے کہ یکسو ہو کر اپنے آپ کو ٹھیک ٹھیک اس دین پر قائم کر دے اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہوں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں میں سے نہ ہونا اصل الفاظ ہیں اقیم وجہ کا للدین حنیفہ۔ اقیم وجہ کا مطلب ہوتا ہے اپنا چہرہ جما دے، یعنی آپ کا رخ ایک ہی طرف ہو، ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر، ایسی نہ ہو کہ کبھی آپ ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں، بلکہ بالکل سیدھی نظریں جمائے ہوئے، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے حنیف مسلمہ، وہ یکسو مسلمان تھے۔ حنیف کون ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جو سب طرف سے مڑ کر ایک طرف کا ہو جائے، ہر طرف سے رخ پھیر لے، ایک ہی طرف اپنا رخ کر لے، اور ہرگز مشرکوں میں سے نہ ہونا، اور اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی ہستی کو نہ پکار جو آپ کو فائدہ نہ پہنچا سکتی ہو، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہو نہ نقصان۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو ظالموں میں سے ہوں گے۔ اگر اللہ آپ کو کسی مصیبت میں ڈالے تو خود اس کے سوا کوئی نہیں جو اس مصیبت کو ٹال دے، اور اگر وہ تیرے حق میں کسی بھلائی کا ارادہ کرے تو اس کے فضل کو پھیرنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے، اور وہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اب جو سیدھی راہ اختیار کرے اس کی راست روی اسی کے لیے مفید ہے، اور جو گمراہ رہے اس کی گمراہی اسی کے لیے تباہ کن ہے، اور میں تمہارے اوپر کوئی حوالہ دار نہیں بنایا گیا۔ وما انا علیکم بوکیل، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس ہدایت کی پیروی کیے جائیں جو آپ کی طرف بذریعہ وہی بھیجی جا رہی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے، اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک، وہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ سورہ یونس کا آغاز بھی ہوا قرآن کے ذکر سے، اور انتہا پہ بھی، اینڈ پہ بھی ذکر ہو رہا ہے وَاتَّبِعْ مَا یوحیٰ الیک، اسی وحی کی پیروی کرتے جائیں جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے، اور صبر کریں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، اور بہترین فیصلہ کرنے والا تو اللہ ہی ہے۔ یہاں پہ سورہ یونس بھی اور پارہ 11 بھی اختتام کو پہنچا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے کے اہم نکات کیا ہیں، اس بارے میں کون کون سی باتیں بتائی گئی ہیں۔ سورہ ہود شروع ہو جاتی ہے اس پارے کے اینڈ پہ ہی، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ اگلے پارے کے ساتھ پڑھیں گے۔ شروع ہوتا ہے پارہ منافقین کے جھوٹے عذر یا تعذرون سے، پھر مخلص مسلمانوں کی تعریف کی گئی ہے۔ مسجد زرار جو منافقوں نے بنائی تھی اس کو ڈیمولش کرنے کا، گرا دینے کا حکم دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تبوک سے واپس آئے۔ پھر اہل ایمان کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں، مشرکوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں ہو سکتی یہ بات بتائی گئی۔ پھر جو 3 سچے مومن تھے لیکن ان سے کوتاہی ہوئی، سستی ہوئی، اور وہ تبوک پہ نہ جا سکے، ان کا 50 دن کے لیے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ 50 دن تبوک میں لگے تھے، اور 50 دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی کہ بالکل سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ان کا۔ اور پھر ان کی توبہ قبول ہونے کا اعلان بھی قرآن میں کیا گیا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی۔ پھر مومنوں کو 4 باتوں کی تاکید کی گئی ہے۔ دیہاتیوں کے نفاق کا علاج بتایا گیا ہے کہ ان کا علاج ہے دین کا فہم حاصل کرنا۔ تو فرمایا گیا فلولا نفر، کیوں نہ ہوا کہ ایک گروہ ان دیہاتیوں میں سے نکل کے آئے، اگر سارے نہیں آ سکتے تو آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کا علم حاصل کریں اور واپس جا کے باقی لوگوں کو سکھائیں۔ پھر آخر میں ایک ایمان افروز آیت ہے سورہ توبہ میں، جو آخری آیت ہے اس سے پہلے کی آیت ہے۔ ایک تو آخری آیت ہے نا،
قل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، ایک اس سے پہلے کی آیت ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ سے تو نہیں کہا گیا، آپ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا جو تمہیں میں سے ہے، اسے آپ لوگوں کی کا مشقت میں پڑنا اسے بہت گراں گزرتا ہے، اسے پسند نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پہ بھاری ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے بہت شفیق اور رحیم ہے۔ یہ رؤوف الرحیم جو اللہ کے نام ہیں، یہ نام دونوں یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ اور پھر آخری آیت بھی بہت فضیلت والی ہے، جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو شخص صبح و شام اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے غم اور دکھ دور کر دیتے۔ تو اس طرح یہ سورہ توبہ کے اندر یہ 10 نکات تھے جو ہم نے یہاں الگ سے لکھ دیے ہیں۔ پھر سورہ یونس ہے، اس کے شروع میں بتایا گیا کہ ایک شخص کس طرح رسول بن سکتا ہے، اس پہ لوگوں کو بڑا تعجب ہے۔ پھر انسانوں کے 2 گروہ بنائے گئے ہیں، 2 گروہوں کا ذکر ہے، ایک ماننے والے اور ایک نہ ماننے والے۔ پھر ماننے والے جو ہیں وہ اہل جنت ہوں گے، اور جو نہ ماننے والے ہیں ان کا انجام جہنم ہے۔ قرآن میں ترمیم کی فرمائش کرتے ہیں مشرکین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، پھر مصیبت میں صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جب کوئی کشتی ڈگمگانے لگتی ہے ان کی، پھر بھول جاتے ہیں اپنے بتوں کو اور صرف اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ مشرکین سے پے در پے سوال کر کے انہیں غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے۔ قرآن کی صداقت کے حوالے سے چیلنج کیا گیا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے اس کتاب میں تو اس جیسی کوئی صورت بنا کے دکھا دو۔ پھر قرآن کی اعلیٰ صفات ہیں، موعظہ حسنہ ہے، ہدی و رحمت للمؤمنین ہے، اور پھر 3 رسولوں کے قصے بیان کی گئے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور سورہ یونس کی ابتدا اور انتہا میں قرآن کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ تھے اہم پوائنٹ اس صورت کے۔ یہ اس پارے کے پارہ نمبر 11 کے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس یہی ہیں، بس ہم نے اپنے حساب سے کچھ پوائنٹس نکال لیے ہیں، اگر ہم بہت تفصیل میں جائیں تو پھر تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ بہرحال ہم نے کوئی چیدہ کچھ باتیں الگ کر کے لکھ لی ہیں۔ اس صورت میں یہ جو دعا ہے، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان نوجوانوں کی دعا ہے جنہوں نے ان کی پکار پہ لبیک کہا تھا، اور انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ ہم پر اس ظالم قوم کا زور نہ آزما، اور ہمیں مہربانی فرما کر ان کافروں سے نجات دے دے۔ اس بارے میں عمل کی باتیں بہت ساری ہوں گی، لیکن جو ہم نے نکالی ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، وہ ہے کہ ایک ہمیں توبہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ توبہ کرنے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کرنا، معافی مانگنا، استغفار کرنا، یہی ہماری نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفر اللہ پڑھتے رہیں، یا جو بھی استغفارات ہیں ان کو اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھا کریں اور اللہ سے معافی مانگا۔ دوسری بات، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ایک ایک نعمت کو یاد کریں اور الحمدللہ الحمدللہ، ہر الحمدللہ کہتے ہوئے ہمارے دل میں، ہمارے ذہن میں ایک نعمت ہو جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ان کو گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے۔ پھر مومنوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے ہمیں دوسروں کو نیکی کی طرف بلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے، حکمت کے ساتھ، طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے، ہمارے دکھوں اور غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اس مہینے رمضان کی برکت سے، آج کی رات کی برکت سے، یا اللہ ہمارے
سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یا اللہ ہم سے جو کوتاہیاں ہو گئیں جان بوجھ کر یا جن کو ہم نہیں جانتے، یا اللہ ان سب کو معاف کر دے۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہم انا نسألک رضوانک والجنہ ونعوذ برحمتک من النار۔ یا اللہ ہم تجھ سے تیری رضا کے طلبگار ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے استادوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہماری اولادوں کو اور ہمارے شاگردوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنانا۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، اور قبر میں یا اللہ آسانیاں کر دینا، قیامت کے دن، حشر کے دن بغیر حساب کے بخش دینا، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا۔ یا رب العالمین ہم تجھ سے اس حال میں ملیں کہ تو ہم سے راضی ہو۔ ہمیں یہ آواز آئے جب ہم اس دنیا سے جائیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا۔ یا اللہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو معاف کر دینا۔ یا اللہ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دینا۔ یا رب العالمین ہماری نسلوں میں قرآن کی تدریس کا سلسلہ جاری و ساری رکھنا، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، قرآن کو ان کے دلوں کی بہار بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت